جی، ساتواں وہ شخص ہے جو سب سے آسان ہے، باقی سارے کام کرنے پڑتے ہیں نا، تھوڑے مشکل ہیں، تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، تھوڑا بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن ساتواں کون سا شخص ہے؟ ساتواں وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، اس کو اپنی زندگی پہ ندامت ہو جائے، اپنی زندگی کے گناہوں کو یاد آ جائیں اس کو، اور اس کو احساس سے ندامت ہو، شرمندگی ہو اپنے گناہوں پر، اور اپنے رب کو یاد کر کے رو دے، اللہ آپ نے تو اتنے انعامات کیے تھے، آپ نے تو اتنا سب کچھ دیا تھا، لیکن میں ہی بدبخت رہا جو آپ کی نعمتوں کی قدر نہ کر پایا، مجھے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک پورا وجود آپ نے بخشا تھا، میں اسے آپ کی بندگی میں نہ لگا سکا، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑا رہا، شیطان کی پیروی میں لگا رہا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جو احساس ندامت سے اپنے رب کی بارگاہ میں رو پڑا، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب کر دیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا بھی آنسو بہہ کے نکل آئے تو اللہ اس پہ بھی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے رب کے سامنے اکیلے میں تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ تو کسی نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی ہو نہ سکے، فرمانے لگے پھر اس پہ رو کہ تمہیں رب کی بارگاہ میں بھی رونا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو رونے کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد میں رونے والا بنائے۔ ہم کس لیے روتے ہیں؟ بھی میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، امی نے مجھے نیا سوٹ نہیں لے کے دیا، امی نے اس عید پہ میرے لیے فلاں سوٹ جو جوڑا میں چاہ رہی تھی ویسا نہیں بنوا کے دیا۔ ہم ان باتوں پہ رونے لگ جاتے ہیں کہ میرے نمبر جو ہیں وہ کیوں کم آ گئے، ہم ان چیزوں پہ رونے لگ جاتے ہیں کہ میرا جو یہ خواہش تھی یہ پوری نہیں ہوئی، یا فلاں جگہ جہاں وہ چاہتی ہے لڑکی وہاں اس کی شادی نہیں ہوئی۔ ہم اس میں رونے دھونے میں گزارتے ہیں اپنی زندگیاں، جبکہ رونا کس لیے ہے؟ آنسو بھی بہانے ہیں تو کہاں پہ؟ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ اپنی رب کی بارگاہ میں روئیں، ان آنسوؤں کو ضائع نہ کریں، یہ بہت قیمتی ہیں، ان کی قیمت اپنے رب سے پوچھیں کہ آپ کی آنکھ سے ایک اشک جو پوری طرح باہر بھی نہیں نکلتا اس پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سارے زندگی کے آپ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رب جو ہے نا وہ سمندروں کا مالک ہے، لیکن محبت آپ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں سے کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک ماں جو ہوتی ہے اپنے اولاد کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتی، برداشت نہیں کر پاتی، لیکن اللہ کی محبت کا انداز الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم روتے رہیں اس کی بارگاہ میں، اس کے لیے، تاکہ اس کے در سے قریب رہیں اور اپنے گناہ بخشواتے رہیں اور رب کی بارگاہ سے ہمیں معافیاں ملتی رہیں۔ اور یہاں پہ فضیلت یہ آ رہی ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کر دیں گے۔ اللہ ہمیں بھی تنہائی میں رونے والا بنائے۔ یہ 7 قسم کے جو لوگ ہم نے یہاں پہ پڑھے، اللہ ہمیں ان 7 قسم کے فضیلتوں کو حاصل کرنے والا بنائے۔ پہلا کون ہے؟ سب سے پہلے عادل حکمران، دوسرا وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، تیسرا وہ شخص جس کی جوانی عبادت میں گزرتی ہو، اور چوتھا وہ جس کو کوئی بے حیائی بد کرداری کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پانچواں وہ جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے اور اس سے جدا ہو تو اللہ کے لیے، اور چھٹا وہ شخص جو خفیہ صدقہ کرے، اور ساتواں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے۔ اللہ ان 7 صفات سے ہمیں ہمکنار فرمائے، آمین۔